نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم مرزا محمد سعید سبق اس کے تقریباً آخری صفحے پر ہیں، بالکل آخری صفحہ ہے آج۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، یہاں سے لے کر آج ہم پڑھیں گے آپ بھلے اپنا گھر بھلا، یہاں تک۔ تو غور کیجئے کہ مرزا صاحب بظاہر مطلب ظاہری طور پر دیکھنے میں وہ علیل یعنی بیمار نظر نہیں آتے تھے، کمزور نظر نہیں آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بیماری کی حالت میں بھی بیماری کا شکوہ نہیں کیا، بیماری کے عالم میں بھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا۔ شکایت کرنے سے بیماری دور تو نہیں ہوتی، لیکن انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بیماری میں، تکلیف میں، دکھ درد میں شکایت نہیں کرتے بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کو اجر دیتا ہے اور آنے والی دنیا میں بھی یعنی آخرت میں بھی۔ اب ان کا حلیہ کیسا تھا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اکہرا ڈیل یعنی بالکل جسے ہم کہتے ہیں سنگل پسلی، عموماً لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اکہرا ڈیل مطلب دبلا جسم، پتلا جسم، اجلا رنگ یعنی گورا رنگ، سفید رنگ، کشادہ پیشانی، چوڑا ماتھا، کشادہ پیشانی یعنی چوڑا ماتھا، گھنی بموں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، آگے رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترواں مونچھیں، یہ چھوٹی چھوٹی مونچھیں ہوتی ہیں، ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہیں لگتے تھے۔ دو چار دانت ان کے اگلے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن بعض لوگوں کے دانت جس طرح ٹوٹے ہوئے برے لگتے ہیں، ان کے وہ دانت ٹوٹے ہوئے تھے لیکن وہ برے نہیں لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، شیپ بنوا کے رکھتے تھے، دھان پان سے آدمی تھے، بالکل دبلے پتلے آدمی تھے۔ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44 سے 45 سال کی تھی۔ 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی ویسے کے ویسے تھے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں بڑھاپا کیا ہے؟ بڑھاپا انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی منفی تبدیلیوں کا نام ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی منفی تبدیلیوں کو بڑھاپا کہتے ہیں۔ اب جو لوگ، یاد رہے کہ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ فکر کرتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، بے چین اور مضطرب رہتے ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ کامل نہیں ہوتا، اور جو لوگ فطری زندگی نہیں گزارتے وہ لوگ جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ فطری زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، دنیاوی معاملات میں زیادہ فکر مند نہ ہوں، دنیاوی اور مادی نفع و نقصان سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں کی جائے اللہ کے محتاج ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کی جائے اللہ کو خوش کرنے کی خواہش رکھتے ہوں،
وہ لوگ جلد بوڑھے نہیں ہوتے۔ مرزا محمد سعید قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، ان کا دل مطمئن تھا، جو ملتا اس پر خوش ہوتے، جو نہ ملا اس پر کبھی ملال نہیں کیا، کبھی رنجیدہ نہیں ہوئے، کبھی مغموم اور ملول نہیں ہوئے، اور پھر لوگوں کی پرواہ نہیں تھی انہیں، نہ شہرت کے لیے کام کرتے تھے نہ دولت کے لیے، شہرت کا خیال تھا نہ دولت کا۔ پھر فطری زندگی گزارتے تھے، رات جلدی سو جاتے، صبح جلدی بیدار ہو جاتے، سیر و تفریح کے لیے نکلتے، ورزش کیا کرتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے، زیادہ پیادہ سفر کیا کرتے تھے، پھر کھیل کود، یہ فضول کھیلیں، سینما، تھیٹر، ایسے تماشوں میں انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، ایک روٹین پر کام کیا کرتے تھے، وقت کے پابند تھے، اس لیے وہ جلد بوڑھے نہیں ہوئے، کہ اتنی عمر میں بھی وہ صحت مند لگتے تھے۔ تو انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ یاد رہے، جو لوگ زمانے کا شکوہ کرتے ہیں، صحت کی شکایت کرتے ہیں، وہ لوگ شکست خوردہ ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر شکست کھا جاتے ہیں، اور جو شخص خود سے شکست کھا جائے وہ چاہے دنیا فتح کر لے، وہ شکست خوردہ ہی رہتا ہے۔ سعد اللہ شاہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، مت شکایت کرو زمانے کی، یہ علامت ہے ہار جانے کی۔ تو زمانے کی شکایت انہوں نے کبھی نہیں کی، ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب دل میں کچھ بھی ہو، انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا اپنی کسی پریشانی کو، وہ پریشان ہوتے ہی نہیں تھے، ہر بات کو اللہ پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن دو چار نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا۔ اچھا لباس یہ انسان کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اچھا لباس، عمدہ لباس، لباس سستا ہو مگر عمدہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس کی وضع اچھی ہو۔ تو اچھی وضع اور صاف ستھرا لباس انسان کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت کا اندازہ کرنا ہو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کھانے پینے اور پہننے میں کیا پسند کرتا ہے۔ کھانے پینے اور پہننے میں اس کی جیسی پسند ہوگی ویسی ہی اسی کے موافق اس کی شخصیت ہوگی۔ تو اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا، یہ اچھی شخصیت کی علامت ہے۔ تو وہ اچھا لباس پہنتے تھے۔ میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی پہنے دیکھا، انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، کہ انگریزی میں تعلیم حاصل کی اور انگریزی پڑھایا کرتے تھے، لیکن انگریزی میں اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کے لیے کبھی انگلش نہیں بولی تھی، بلکہ جب گفتگو کرتے تو کوشش کرتے کہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ کم سے کم آئیں، حتیٰ کہ انگریزی کے الفاظ ان کی گفتگو میں آتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ انگلش کے پروفیسر تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ راشا ایک بیماری ہے جس میں یہ ہاتھ وغیرہ کام پہ لگ جاتے ہیں اس طرح۔ تو وہ ایک مشہور جو ہمارے اینکر بھی تھے، ہوسٹ تھے، طارق عزیز صاحب، وہ انتقال ہو گیا ان کا۔ دیکھیے گا ان کے آخری پروگرام، ان کے ہاتھ بھی کانپتے تھے، وہ بھی ان کو بھی راشا کا مرض ہوا تھا، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق تھے، اور اچھا اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کے بارے میں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اچھا اخلاق یہ انسان کو بڑا بناتا ہے، بڑا آدمی بناتا ہے۔ اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست نہیں بنائے،
اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. دوست a friend in need, a friend indeed. دوست کو جو مصیبت میں کام آئے. یاد رہے دوست کم ہو لیکن کام کے ہوں, صحیح معنی میں وہ دوست ہو. لیکن جو احسان کر کے جتلاتا ہو وہ دوست بننے کے لائق نہیں ہوتا. جس کی وجہ سے زندگی مشکل ہو جائے وہ دوست نہیں ہو سکتا. دوست وہ ہے جو مخلص ہو, تھوڑے دوست ہوں لیکن اچھے ہیں. تو اس لیے مرزا محمد سعید دوست بہت کم بناتے تھے, بس یہ تھا کہ آپ بھلے اپنا گھر بھلا. تو بچوں اگلا جو اقتباس ہے وہ بہت ہی اہم ہے. یہ اقتباس جو ہے یہ اہم تو تھا لیکن اتنا نہیں, اگلا بہت اہم ہے. تو اس اقتباس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے, اس کی تشریح کو, اور جو اہم الفاظ کے معنی ہیں وہ دیکھ لیجئے, اور جو میں نے یہاں حوالہ جات لکھے ہیں انہیں نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ امین.